باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کے درس قرآن میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں سورۃ حجر آیت نمبر 28۔ رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی خالقٌ بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ فرشتے میں بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں، میں ایک مخلوق کو معرض وجود میں لانے والا ہوں جو بجتی ہوئی مٹی سے بناؤں گا، من صلصال من حمأ مسنون، جو بجتی ہوئی مٹی سے بناؤں گا، سیاہ بدبودار گارے سے بناؤں گا۔ پتہ چلا انسان کی تخلیق میں، ہماری تخلیق میں میٹیریل اور مادہ جو اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا کہ وہ بڑا اتنی قیمتی نہیں ہے، تاکہ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چلے، تاکہ ہم فخر، غرور اور تکبر جیسی مذموم صفات سے بچ سکیں۔ اللہ نے ہماری تخلیق کا یہ مادہ، یہ روٹ، یہ میٹیریل بیان کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ انسان، تجھ میں تکبر اور فخر جیسی لعنت نہیں آنی چاہیے ساری زندگی، بلکہ تیرے اندر عاجزی آنی چاہیے اور انکساری آنی چاہیے، تواضع آنی چاہیے، تاکہ اس سے تو میرے ساتھ جڑا رہے۔ ایک طرف تو ہماری تخلیق میں کوئی اعلیٰ عمدہ چیزیں نہیں استعمال کی گئیں، لیکن دوسری طرف رب ذوالجلال کا فضل دیکھو، ایک فرشی کو عرشی مالک کیسے بناتا ہے، ایک ادنا کو اعلیٰ کیسے بناتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا انی خالق بشرا، کہ میں نے بشر تخلیق کیا ہے، بشر تخلیق کرنے والا ہوں۔ اب بشر کا علماء نے معنی لکھا ہے، بشر کا معنی ہوتا ہے مباشرت، جڑنا۔ گویا کہ یہاں یہ پتہ چلا ان لفظوں سے، اس لفظ سے، خاص طور پر بشر سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے کتنی محبتوں سے بنایا، کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین نے لما خلقت بیدی، انسان کو تخلیق فرمایا اپنے ہاتھوں سے۔ باقی مخلوق رب ذوالجلال نے بنائی تو رب نے آرڈر دے دیا، وہ معرض وجود میں آ گئی، فرشتوں نے بنا ڈالا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، رب نے خود بنایا، لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے۔ تو بشر یعنی اس کا مطلب یہ ہے، بشر کا معنی ہے جس کو رب ذوالجلال نے خود جوڑ کر، قریب ہو کر، جس کو رب نے وصال کے مزے دیے، قرب کا لطف دیا، جس سے رب جڑ گیا۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق، عظمت کے مطابق، رب اپنی مہربانیوں سے، اپنی محبتوں سے نوازتا رہا اور انسان کے ہاتھ، سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ آج جو یہ سنت ہے کہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے شفقت کے لیے، یہ محبت کے لیے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ رب کی سنت ہے۔ رب نے اپنا مبارک ہاتھ انسان پر پھیرا، پوری محبتوں سے، چاہتوں سے، میل ملاپ سے رب نے انسان کو پیدا کیا،
تو انسان یہاں تیرے لیے سوچنے کی بات لمحہ فکریہ یہ ہے کہ رب تجھے بنانے کے وقت، تخلیق کے وقت جڑ جائے تجھ سے، اور تو یہاں دنیا میں آ کر رب سے نہ جڑ سکے، رب کا قرب نہ پا سکے، رب کا وصال نہ پا سکے، اور رب کو راضی نہ کر سکے، تو تیرے لیے صد افسوس ہے۔ رب نے کتنی محبتوں سے بنایا تجھے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ نے فرمایا پھر میں نے اس کو برابر کر دیا۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اللہ فرماتا ہے میں وہی رب ہوں، انسان تو یاد تو کر، میں وہی رب ہوں جس نے تجھے اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھوں سے اپنے قرب کے انوار و تجلیات میں تجھے پیدا کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان پیدائش کے وقت تو غور تو کر کہ وہی میں رحمان ہوں، میں نے قرآن کی بولی تجھے سکھائی، میں نے ہی تجھے پیدا کیا، کتنی چاہتوں سے پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نے اسے برابر کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، میں نے اس میں پھونک ماری، روح پھونکی، اپنی نورانی وجدانی اللہ کی کمال جو نفخ تھی، کمال روح تھی، اللہ رب العالمین نے وہ پھونکی۔ تو انسان تو اپنے مقام اور اپنی عزت اور اپنی شان کو پہچان کہ رب ذوالجلال نے کس چاہتوں سے تجھے بنایا، اور رب وہی یاد تو تازہ کرا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان کن کن نعمتوں کا جھٹلاوا کرے گا، کن کن نعمتوں کا کفر کرے گا۔ انسان یاد تو کر عالم ارواح میں جو تو وعدہ کر کے مجھ سے آیا تھا، عالم ارواح میں جو میں نے تجھے قرب دیا تھا اور وصال دیا تھا، اور میرے قرب اور وصال کے نشے میں تو گم رہتا تھا، تو پھر میں نے جب دنیا میں بھیجا تو میں نے کہا مجھ سے جڑا رہے گا۔ تو انسان وہی وعدہ جو کر کے آیا کہ مالک میں تو اس سے جڑا رہوں گا، وہی وعدہ نبھا لے، وہی وعدہ وفا کر دے۔ انسان تیرے دیکھ کیسے کیسے رب نے مقام عطا کیے، لیکن انسان آج تیرے اوپر سجدہ کرنا بھی مشکل ہے، تو اس کی عبادت سے بھی گریزاں ہے، اس کی عبادت سے منہ موڑے، اعراض کرے۔ انسان اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتے جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا، نورانی روح پھونکوں گا، تو فرشتے تم کیا کرنا، تم سجدے میں چلے جانا، تم فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سجدے میں چلے جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ الملائکۃ یہ بھی جمع کا لفظ ہے، پھر کلہم سے بھی جمع کا معنی آ رہا ہے، اجمعون سے بھی جمع کا معنی آ رہا ہے۔ یہ تین جمع رب نے کیوں فرما دیے؟ ایک جمع سے سارے افراد مراد ہوتے ہیں، جو تین دفعہ رب نے جمع کا لفظ، یہ اصول فقہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مفسر۔ مفسر کہتے ہیں جس سے متکلم کے لفظ ہی سب کچھ بیان کر دیں، متکلم کھول کھول کے بیان کرے، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ اب فرشتے کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے علم کے۔ فرشتوں کا اندازہ حد کوئی بھی نہیں ہے، باؤنڈری کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں کہ سارے فرشتے ایک اجتماع کی صورت میں سارے فرشتے تیرے آگے جھکے ہوں، تو انسان تو مسجود ملائکہ ہے، تو اپنی عزت اور مقام کھو چکا ہے۔ شیطان جو ازل سے تیرا دشمن ہے، یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، جب اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کو جب خشک کرنے کے لیے رکھا، تو اس خشکی میں مٹی جب سوکھ رہی تھی، خشک ہو رہی تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ آ گئے۔ تو شیطان نے کہا میں ان سوراخوں سے حملہ آور ہوں گا، تو ان سوراخوں سے شیطان حملہ آور ہوا، ایسا حملہ آور ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان تو تمہارے رگوں میں ہے،
اے بنی آدم شیطان کو کھلا بڑا دشمن سمجھو، اس لیے کہ ابھی تمہارا مادہ گوندا جا رہا تھا، ابھی تمہارا میٹیریل تیار ہو رہا تھا، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے، شیطان اس وقت سے حملہ آور ہو رہا ہے، اس لیے یہ عدو مبین ہے۔ رب نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ بندے تم میری نعمتوں کا کون کون سے جھٹلاؤ گے، میں وہی رب تو ہوں۔ آج شیطان ڈاکو نے تمہیں دنیا میں آ کر لوٹ لیا، تمہارا راس المال لوٹ لیا۔ تمہارا راس المال کیا تھا؟ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا وصال، اللہ کی ذات، اللہ کی بات، یہ راس المال تھا، عمدہ تھا، اچھا تھا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جب خیر کو ادنا سے کوئی تبدیل کرتا ہے رب ناراض ہو جاتا ہے، اعلیٰ کو جب گھٹیا سے کوئی تبدیل کرتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ میں نے تسبیح رکھی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تم جھک کر مجھے اعلیٰ کہو، میں تمہیں ہر مقام پر اعلیٰ کر دوں گا۔ میرے چند کلمات کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے قرب کے وصال کے انوار و تجلیات اور اپنی قرب کے معارف نصیب